وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منیب میاں، اور اب تو آپ کو منیب نہیں، ہم مولوی منیب کہیں گے۔ جی جی جی، ماشاء اللہ عالم بنے ہیں مولوی منیب سلمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خاص حق تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت کی جو چھتری ہے، اللہ تعالیٰ اس چھتری کے سائے میں آپ کو اور ہم سبھی کو رکھے۔ جذبات بہت اچھے ہیں اور رہنے چاہیے قائم، یہ ٹھنڈے نہ پڑنے پائیں۔ جی جی جی، دین کی خدمت اس کے مختلف طریقے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ کی ضرورت ہے والدین کو، تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا مولوی منیب ذہن میں رکھنا اچھی طرح سے، پڑھنے کے بعد فوراً فارغ ہوتے ہی کم از کم 10-15 سال اگر طالب علم کی اچھی صلاحیت ہے، اسے نظر اٹھا کے بھی کہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں صحیح علماء باصلاحیت کا قحط ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ یعنی نام کے علماء تو بہت ہیں سرسری طور پہ پڑھنے والے، لیکن علماء اور جن علماء کے اندر عمل کی، نسبت مع اللہ کی، دعوت اللہ کی، تعلق مع اللہ، معرفت اللہ کی محبت، ان کی قدر ہے اور اہمیت، اور ان کو سمجھتا ہے آدمی، وہ علماء نہیں ہے۔ بہت زیادہ کمی اور خلا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ عالم بنے ماشاء اللہ، محنت سے پڑھا اور ایک ذوق ہے دین کا، عمل کا، تقوی کا، تو آپ یہ کرو کہ والدین سے کہو ٹھیک ہے میں 2-3 مہینے کے لیے آیا کروں گا ہر سال۔ اور جیسے وہ پرانے زمانے میں ریل کی پٹری پر وہ چلا کرتے تھے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے۔ اسے ہم اپنے زمانے میں غالباً ٹریلا کہتے تھے، ٹریلر یا ایسے کچھ بولتے تھے۔ یعنی اس کو دھکا دیتے ہیں 2-3 آدمی پیچھے سے مل کر، اور پھر اسی پہ بیٹھ لیتے ہیں، پھر وہ ان کو دور تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کو اتریں گے، دھکا دیں گے، پھر وہ لے کے جاتا ہے، اس طرح۔ تو والدین سے کہو 2-3 مہینے کے لیے میں آ جایا کروں گا ہر سال، اور بزنس کو ذرا سے پش کروں گا، آگے کو بڑھاؤں گا، اور بس وہ ایک ذریعہ ہوگا جو ہم دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں نے کر لیا، بس اب آپ اس میں برکت ڈال دو۔ بالکل واضح بتا رہا ہوں، میں اس بزنس کی زندگی سے گزر رہا ہوں، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہوں۔ عزیز امن مولوی منیب سلمہ، اچھے سے یاد رکھنا، یہ بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس قدر اس میں کشش ہے کہ جب آدمی کو وہ مال کی اور چیزوں کی وہ نقشے اور اس کی فوائد اور اس کی سے ملنے والی بظاہر عزتیں، اور وہ بڑوں میں شمار ہو کے پھر ملینوں میں باتیں اس کی چلتی ہے، نام چلتا ہے، تو پھر پیچھے ہٹنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے اس موقف سے بہت سے لوگ موافقت نہیں کریں گے، مگر میں بہت وثوق اور اعتماد اور بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دو، دنیا اور آخرت، 2 سوکنے ہیں، اس کو لو وہ ناراض، اس کو لو وہ ناراض۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ خلاصہ ہے کہ پانی میں چل رہے ہو تو یہ کیسے ہوگا کہ پانی میں چلو اور تری نہ لگے پانی کی، بہت مشکل۔ اس لیے اپنے قلب کی حفاظت اور ان جذبات کو، جہاں سے میں نے بات شروع کی، یہ جو جذبات حارہ، گرم جوشی آپ کے قلب میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا، بہت بڑی عطا۔ خطرہ ہے کہ ایسی اس طرح کی صورتحال میں وہ ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ یہی مفتی عدنان جن کا آپ نے ذکر کیا، تعلق رکھا، لگے رہے، مشورے لیتے رہے، میں نے کس درد سے کہا ہوگا، کس طرح کی بات نکلی ہوگی کہ میں قطر میں تھا، ان کو کہا تو ادھر میں جوبک پہنچا اور یہ فلائٹ لے کے کراچی پہنچ گئے کہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن انہی کے دوسرے سارے ساتھی دیکھ لیجیے آپ، قطر میں اچھی علمی صلاحیتوں کے مالک، اور صلاحیت بھی اور صالحیت بھی تھی ان میں۔ جب پڑھ کے یہاں سے گئے ساؤتھ افریقہ سے، تو صلاحیت اور صالحیت دونوں تھی، لیکن اب بس ملازمت کرتے ہیں، 10-5 ہزار ریال ملتے ہیں قطری ان کو، تو ایک عیش کی اچھی زندگی ہے۔ دیکھو عیش کا معنی ایک تو وہ ہوتا ہے تعیش، گناہوں میں پڑنا، لیکن میرے عزیز ایک عیش کی زندگی کا مطلب ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اور ایک سسٹم کے ساتھ پورا صبح سے شام تک کی ایک ساری چیزوں کی ترتیب، کہ گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، صوفہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اب یہاں ہالیڈے منانے جانا ہے، اب یہاں یہ کرنے جانا ہے، ذرا پاکستان گئے، 2 لوگ سب عزت سے دیکھ رہے ہیں، پیسوں والا ہے، قطر سے آیا ہے،
یہ ساری چیزیں حالانکہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر اگر اسے صحبت اللہ والوں کی صحبت ملی ہو کہ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ سب کانٹے ہیں اور جھاڑ ہیں، کاش میں کسی اللہ کی محبت کی آگ سے انہیں جلا کے خاکستر کر دوں۔ یاد رکھنا میری بات، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اور بس ابھی بھی ایک سفر میں تھا میں، تو ایسے بعد احباب سے ملنا ہوا، ان کو میں نے بتایا دو نشے ہیں، نشے یہ نشے ہیں، باقاعدہ نشہ ہے یہ، حدیث شریف میں ہے انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، واضح حق پر رہو گے قائم، راہ حق پر قائم رہو گے، کب تک؟ تم جب تک کہ دو نشے ظاہر نہ ہو۔ میں تو جھوم گیا جب یہ حدیث آئی کہ نشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشہ فرماتے ہیں، سکرت الجہل و سکرت حب العیش۔ عزیزم اس وقت دنیا میں اکثریت سکرت الجہل میں بھی ہے، یہ جو کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے کہ لڑکوں کو یہ پڑھاؤ، یہ سکرت الجہل ہے، الجہل المرکب، ایک جہل بسیط ہے ایک جہل مرکب، یہ جہل مرکب ہے کہ عالم نہیں ہے اور اپنے کو عالم سمجھے ہوئے ہے، تو جہل بسیط تو بدر جولا اس کا، اور سکرت حب العیش، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے حضرت جی مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ان کے نواسے، میں ان کے ہاں ٹھہرا تھا، آج کہیں نکلا ہوں سفر میں، ان کو میں یہی کہتا تھا کہ صحابہ کی زندگی سے اگر اپنی زندگی کو ملانے چلیں گے تو کوسوں دور ہیں ہم، کوسوں، بہت دور۔ صحابہ کی زندگی کی سادگی، وہ لفظ سادگی کا بولیں گے بھی اور تقریر بھی کریں گے، لیکن گھر کے پورے نقشے ہمارے سارے تعیش والے ہیں، سارے تعیش والے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ سٹنگ روم ہے، اتنے قسم کے کھانے ہوں دسترخوان پر، اس طرح کی چیزیں، وہ جواز، ہم جواز سے، تو میں جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ حرام عدم حرام کی، لیکن ان میں ایسا گھلتا ہے، لگتا ہے آدمی کے وہ قیمتی لمحات جو آدمی کے لگتے، ہائے ہائے کیا میں آپ کو عرض کروں۔ مثلا آپ ہی کی مثال سے میں بتاتا ہوں، آپ ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے، 10-15 سال خوب محنتوں کے ساتھ پڑھائیں، جدوجہد کریں، علمی صلاحیتیں ہوں، طلبہ نکلیں جی، اور وہ آپ سے علم اور عمل دونوں کی دولتیں لے کے نکلے، اسی طرح آپ کی زندگی گزر گئی تو پیسے تو نہیں آئے زیادہ، کچھ کمی، کچھ زیادتی، کچھ صبر، کچھ شکر، یہ جو صبر کے مراحل ہوتے ہیں، میں اس کو یہ کہا کرتا ہوں، وایا صبر جنت تک جانا، اور شکر وایا شکر جنت تک جانا۔ بظاہر آدمی کو شکر کا مرحلہ آسان لگتا ہے، لیکن میرے عزیز یاد رکھنا شکر کا مرحلہ بہت مشکل ہے، یعنی جب نعمتوں میں آدمی آ جاوے پھر اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا ہوتا رہے، یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ بہرحال موضوع میں لمبا نہیں کرنا چاہتا زیادہ جواب کو، تو صبر کے سے گزر کے اللہ کو پانا، شکر سے گزر کے، یہ نارمل علماء بیچارے کرتے ہیں جو اللہ والے ہوں، اللہ والا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ والا نہ ہو تو نارمل عالم کی مثال ایسی ہے کہ نہ دنیا کا نہ دین کا، آدھا تیتر آدھا بٹھیر، اس طرح سے ہے، اسے بیچارے کو کچھ نہیں ملتا، دنیاوی چیزوں میں وہ للچایا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور بس للچا کے اور تمناؤں میں اور مالداروں سے تعلق جوڑنے میں رہ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اور علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء جو اللہ کے ساتھ تعلق اور یعنی مضبوط ان کا رشتہ ہو، رحل اللہ سے جڑے ہوئے ہوں، تو ایسے اونچ نیچ ہو کے گزر جائے گی زندگی، لیکن میرا عزیز جس دن کفن اس کا موت جنازہ رکھا ہو اور کفن میں سے وہ نکالے ہاتھ، تو ہاتھ نہیں، اس کی پوری جھولی بھری ہے۔ یہ جو عالم برزخ ہے، میرا پورا بیان ہے اس پر، تقریباً 10 دن تک میں نے بیان کیا ہے۔ عالم برزخ میں ہم جنت جہنم کے فیصلے تو بعد میں ہیں، جب تک برزخ ہے اور قیامت نہیں آئی، تو یہ جو ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں اور پھر ان سے پڑھنے والے، پھر ان سے پڑھنے والے، پھر ان سے پڑھنے والے، ہم سے محبت سیکھنے والے، ہم سے دین سیکھنے والے، پھر ان سے سیکھنے والے، تو قیامت تک کا لفظ کیوں بولتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ جب سب انسان ختم ہوں گے تو تب اس وقت تک گویا کہ آپ زندہ ہو گئے، اس وقت تک سمجھو کہ گویا کہ آپ کو زندگی مل گئی، اس لیے کہ 10 20 50 100 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ آپ کے پڑھائے ہوئے پڑھا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے فیصلہ کیجئے سوچ کر، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور ایک جان کو جو آپ کو ملی ہے اس کو ہزاروں جانوں کے برابر بنانا ہے، یا بس ایک جان کو بھی مٹیریل کو مٹیریل میں لگا کے مٹی اور ختم کر کے دنیا سے جانا ہے، یہ آپ فیصلہ کر لو۔
ایک طرف یہ آپ کی مثال ہی میں لے رہا ہوں، آپ کی اگر زندگی یوں گزری، بچے بھی پھر عالم بنے اپنے جو پڑھے ہوئے ہیں، سادگی سے نکاح ہوئے تو اللہ نے ان کو جو عورتیں دی، جی گھر میں جو آئی وہ بھی نیک آ گئی، تقوی والی، زیادہ خرچہ نہیں چاہیے، زیادہ عیاشی نہیں چاہیے، زیادہ وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں خام خواہ ادھر ادھر سے ہر حال میں کما کے لا کے دینا ہے، چاہے اچھا ہو یا جیسے بھی ہو، حلال اور حرام لا کے دینا ہی ہے، وہ نہیں آپ سے مطالبہ ہوا، سادگی سے نکاح ہوئے اور مزے کی زندگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس راہ پر چل کر، جو میں نے پوری بات لیکن میری یاد رکھنا، زندگی میں دین ہو، علم ہو اور علمی خدمات ہو، للہیت ہو، علم ہو، دین، للہیت اور یہ ساری چیزیں ہوں، پھر تو اللہ تعالیٰ خود دنیا کو جنت کا نقشہ بناتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں اصل میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے، خیال ہے کہ وہ دولت اچھی سی آ جاوے، اور دولت خاص طور سے کراچی، بمبے، مدراس، کلکتہ، دلی، لکھنؤ، افریقہ، امریکہ اور عرب، ان کی ذہنیتوں میں یہ ہے کہ اچھا سا معاش خوب اعلیٰ درجے کا ہو، خوب اچھے کھانے پینے ہوں، گاڑیاں ہوں، تو ایک سکون کی زندگی ملے گی۔ یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ تقوی سے، دینداری سے، سادگی سے، للہیت سے، آپس میں پیار محبت سے، جی بڑے کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، محبت، اختلاط، آپس میں صحیح طرح انداز سے فیملی کا مل کے رہنا، یہ سب محبتوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اور اپنے خزانوں سے، ان خزانوں سے جہاں یہ خزانے ہیں، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں، ان خزانوں میں سے پھر اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں بھی مزے کی زندگی ملتی ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ صرف آخرت کی بات ہے، کہ بس آخرت نہیں، یہ تو سب بیانات آپ کے سنے ہوئے ہیں، مجھے بیان نہیں سنانا، لیکن میں آپ ہی کی مثال سے کہتا ہوں، مثلا آپ ابھی قطر گئے، سعودی گئے، دبئی گئے، ٹھیک، اور عالم تو بنے تھے، لیکن اب وہ علمی صلاحیت کام آ نہیں رہی، علمی صلاحیت کام نہیں آ رہی، تو وہاں گئے تو ماشاءاللہ 5، 10، 20 سال میں اچھا خاصا کھا کے، وہ کر کے، کما کے، اور اچھی ایک زندگی بظاہر یعنی جسے کہتے ہیں ایک اچھی شاندار سی زندگی پہ آ گئے، بیویاں، یہ وہ، نکاح، ساری چیزیں، لیکن 10، 15، 20 سال بعد آپ دیکھتے ہیں یار میری اتنی عمر ہو گئی، کچھ تو میں نے کیا نہیں علم، اب تو وہ علم بھی ٹھنڈا ہو گیا، ذہنوں سے نکل گیا، وہ صلاحیتیں بھی مدھم پڑ گئی۔ اور اب جب 50 سال گزر کر، بھائی 20، 25 تو ہو جاتے ہیں، سمجھو 30، 40 اور ملیں گے، اگر ملے گزر کر، اب آپ جا رہے ہیں دنیا سے، تو ذرا ہم اپنا ہاتھ کھول کے دیکھیں تو جتنا جو ڈالر، ریال، شیال کما کے سب اچھے مکان، فیکٹری، جائیداد اور یہ ساری کی تھی، وہ تو ساری یہاں رہ گئی، خالی ہاتھ جا رہا بیچارہ، خالی ہاتھ۔ پھر بچوں کا بھی ایسا ذہن بنتا ہے، میرے ابا تاجر ہیں اور یہ ہے، اور اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھاؤ، ڈگریاں لو۔ یہ مولوی لوگ بیچارے، یہ تو ایسے زکوٰۃ و صدقات پہ پلتے ہیں، یہ تو ان مولویوں نے نظام بگاڑا ہے جو بدعمل ہے۔ تو بدعمل تو چاہے مولوی ہو غیر مولوی ہو، بدعمل، فاسق و فاجر، مولوی یا غیر مولوی، سر ہو گئے حال ہے۔ اس لیے میں نے کہا، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہرحال اب جو جا رہا ہے یہ تو دیکھ لے کہ کیا چھوڑ کے گیا۔ سوال کہ حضرت ایسے پیسے دولت چھوڑ کے جانے میں کوئی حرج ہے؟ عربی میں حرج کی بات میں شروع سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ اکابر، اسلاف، اولیاء امت، انبیاء، جی انبیاء، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، نمونہ سارا سب کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ چھوڑ کے جاؤ، یہ خزانہ، علم کا خزانہ، اور رجال اللہ کے خاص مرد پیدا کر دیا آپ نے، علماء، طلبہ پیدا کر دیے، صلاحات کیا کہ ایک جماعت چھوڑی۔ مثلا کتنے ہی دنیا میں تھے جو کتنے دولت کے خزانے چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ حضرت تھانوی کو کتنے سال ہو گئے گزرے ہوئے، حضرت مدنی کو کتنے سال ہو گئے، شیخ زکریا کو کتنے سال ہو گئے، آج تک ان کا نام اس طرح سے روشن ہے اور زندہ ہے۔ وہ بھی خزانہ چھوڑ گئے، اور وہ مرنے والے جو دولتیں چھوڑ گئے تھے، وہ چند مہینوں کے بعد جناب سب بھول جاتے ہیں، مہینوں کے بعد۔ ارے میاں اولاد بھی نہیں، اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اس اولاد کو بھی جو وراثت آپ کے حصے سے مل کے کروڑوں ملی ہوگی، کہو لاکھ صرف دے دے اپنے اس باپ کے لیے جو تیرے لیے چھوڑ کے گیا، نہیں 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 صاحب، میرے تقاضے ہیں، میرے بچوں کی شادیاں اور فلاں فلاں ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز، آپ فیصلے کی گھڑی میں ہیں، اور یعنی منزل کو آپ اپنے اس وقت کی بصیرت سے تجویز کرو، چھانٹو، کون سی منزل آپ کو مقصود ہے۔ یہ بھی ہے، یہ اس میں بڑھیں گے، چلیں گے۔ ارے بھائی بقدر ضرورت کھانا پینا اللہ تعالیٰ کس کو نہیں دیتے، سب کو دیتے ہیں، اور اللہ کی
راہ میں کام کرنے والے یہی شاہ صاحب جن کی میں بات کرتا ہوں وہاں بیٹھے تھے. میں کہہ رہا تھا صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملائے تو کیا انہی کے پاس میں یہی دوسری بات بتا رہا تھا. ایک شخص بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کے آفس میں ہے اور کمرے میں ہے, مکان میں ہے, خدمت میں ہے, آتا ہے جاتا ہے, تعلقات ہے, روابط ہے, غریب ہے لیکن وہ بادشاہ کا ساتھی ہے. تو بادشاہ اس کو اپنی گاڑیوں میں گھمائے گا, اپنے خدام کو اس کے ساتھ بھیجے گا اور اپنا سارا سب. اور مطلب خلاصہ یہ ہے کہ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ اس کے پاس ہے, نہ ہوتے ہوئے سب کچھ اس کے پاس ہے. اور اسی کی حکومت کے بہت سے منسٹرز خالی ہوں گے, نہیں ہوگا ان کے پاس. بس میرے عزیز یہ مثال سمجھ لیں آپ, وہ عالم کہ جس نے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان لگا دی اور اپنی صلاحیتیں لگا دی, اور اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہو جائے لیکن مجھے بس اس پہ راضی رہنا ہے. تو وہ میں کہا کرتا ہوں, اللہ جیسے الیکشنوں کے زمانے میں جی وہ ورکنگ کمیٹی کا ممبر جو ہوتے ہیں کہ تمہارا کام ہے الاؤنس کرنا اور ہمارا ایڈورٹائز کرنا اور وغیرہ, تو وہ جب جیت کے آتا ہے اور صدر اور وزیر اعظم بنتا ہے تو تم خود بتاؤ کہ ان کے مزے آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ جو وزیر اعظم بنا, جو صدر بنا, جو ایم ایل اے بنا, جو ایم پی بنا, جو کونسلر بنا, وہ میرا آدمی آ گیا. تو مجھے اب کوئی کام ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, کہیں پراپرٹی کا, کہیں پلاٹ کا, کہیں اس کا اس کا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. تو اللہ عز و جل جس کے خزانے اس قدر ہیں اور جس کے ہاں جو وعدوں کا پورا کرنے ہی والا ہے, وہاں یوں نہیں کہ او میں نے تو یوں نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا, او تم نے یہ نہیں کیا اور وہ کر لیا. نہیں, یہ بہانے شہانے سب وہاں نہیں ہے, وہاں تو وعدے پورے ہونے ہی ہیں. تو اللہ عز و جل اپنے دین کے خداموں کو جو اللہ تعالیٰ کی دین کے اعلاء کلمت اللہ کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہے, جی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ورکنگ کمیٹی کے جو ممبر ہیں, انہیں اللہ محروم کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت, مال, پیسہ یہی ہے نعمت. میرے عزیز یہی نہیں ہے نعمت. ان کو اللہ محروم نہیں کرتے. ان کی ظاہر میں وہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں بہت ہی زبردست قسم کے, حضرت کے کیا ایک ایک شعر میں ایسا درد ہے, تڑپ ہے اور اللہ کی محبت کی آگ ہے, اور ایسے علوم و مضامین شریعت کے کتاب و سنت کے کہ بس کیا میں بتاؤں. ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے یہاں, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گیا. کیسے ہو گئے سارا رشک گلشن؟ تو وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں گے, لیکن مطلب کوئی بہت اعلیٰ معیار اسٹینڈرڈ آف لائف نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی سکون کے دریا دیکھو جو بہ رہے ہیں, ان کے بچے, ان کی بیوی, ان کے گھر کا نظام ایسا پرسکون چل رہا ہوگا کہ بادشاہ کو رشکانے لگے. یہ میری تقریر, یہ میرا جواب صرف یہ نہیں کہ میں جذبات میں بولتا ہوں, دونوں تجربوں سے گزر کے. یہ ہمارے شاہ صاحب جن کے پاس میں ہو گیا, ان کو میں نے یہ بھی بات بتائی کہ میں وہ آدمی ہوں جو دونوں ٹیسٹ چکھے ہوئے ہوں, مال کمانے کا ٹیسٹ اور مالوں کا اور ان کی ڈالروں کی, روپیوں کی گنتی کا. الحمدللہ بظاہر ظاہری اسباب میں اگر میں اپنی عمر کو اس پر کھپاؤں اور لگاؤں تو ایسے راستے کھلے ہوئے ہیں, بڑھتا چلا جائے گڈیاں. جی اب لاکھ ہے تو ملین ہے, تو اب 100 ملین ہے, اب 200 ملین ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ظلمتیں بھری ہے, ظلمتیں. دل ایسا ظلمتوں سے بھر جاتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر یار کوئی مزہ تو ہے نہیں, تلاوت تو کرتے ہیں مگر دل دماغ تو پتہ نہیں کہاں ہے, کیا ہو رہا ہے. دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں, رسمی طور پر سب اٹھاتے ہیں, بس وہ ایک رسم تو رہ گئی لیکن روح تو ہے نہیں, اس لیے کہ آپ دل اس کو دے چکے. بہرحال جواب لمبا ہوا کیونکہ غالباً کیا یہی بات تو ہے کہ آپ نے بہت صدق و خلوص کے ساتھ میسیج بھیجا ہے, طلب کے ساتھ, درد و کڑھن کے ساتھ. تو بس وہی جہاں سے بات شروع کی میرے عزیز, جو آپ کے جذبات ابھی جذبات حارہ ہیں, گرم جوشی, یہ ایسے ہی صرف دل کے اندر تمناؤں میں رہ کر. وہ جو طائب صاحب کا ایک شعر بہت زبردست ہے, میں جھوم کے اس کو پڑھتا ہی رہتا ہوں جی, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے, شرط ہے خون آرزو پینا. یہ خون آرزو ہوگا اس وقت آپ کے لیے, مالی چیزوں کو چھوڑ کر اور یہ سب کرنا خون آرزو ہوگا. مگر بس اخیر میں اتنا کہوں گا کہ ترتیب بنا لیں, ترتیب کوئی بنائے جی, ترتیب بنائیں. والدین سے کہے بھائی 2-3 مہینے کے لیے میری چھٹی ہوا کرے گی, میں آیا کروں گا, سال میں 2 بار آ جایا کروں گا, آپ کے لیے محنتیں کر لوں گا,
یا یہاں رہتے ہوئے کوئی اپنی پڑھنے کی ایسی ترتیب بنائے کہ پورے مطالعے کے ساتھ کچھ کتابوں کے پڑھانے کا نظام رکھے، 1-2 ہی طالب علم کو لے لے لیکن جاری کر دیں۔ اور اب تو ایسے سلسلے قائم ہو گئے، یہ آن لائن والا سلسلہ، اگرچہ ہم اس کے زیادہ حق میں نہیں، لیکن سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ انگلش میں بولتے ہیں کہ کچھ نہ ہو تو کم از کم کچھ ہو تو بہتر ہے۔ تو ایک سلسلہ یہ ہے کہ باضابطہ ایک جماعت ایسی بنائے، میں 3 کتابیں پڑھاؤں گا، 4 پڑھاؤں گا کسی مدرسے میں جو آن لائن چل رہا، اور پورے مطالعے کے ساتھ اس کو پڑھائے۔ آپ مگر میرے عزیز، میں ان سب جگہوں کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ دبئی ہے، قطر ہے، سعودی ہے، فلاں فلاں ہے، یہاں بہت بڑی پریشانی یہی ہے کہ ایسے افراد نہیں ملتے جو طلب سے قریب لگنے والے ہوں اور آپ ان کو پلا سکے جو آپ پی کے آئے ہیں۔ ہاں، تو وہ بات پھر پیدا نہیں ہو پاتی، وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال میرے مشورے کا نچوڑ اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو 20 منٹ کا ہو گیا، میری نظر بھی نہیں گئی، جواب تو ہوا، خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے آپ اس وقت میں اپنی علمی جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہے وہ ٹھنڈی نہ ہو اور ان میں وہ نہ لگ جائے، یعنی کیا کہتے ہیں، گرد نہ لگ جائے، اور گرد لگ کر وہ خراب نہ ہو جائے اور بالکل پرانی نہ پڑ جائیں، اور بس اس کا خیال رکھیے، کسی طرح سے اس میں لگے رہیے، کسی بھی طرح سے اس میں لگے رہیے، لگنا ضروری ہے۔ میں تو لیکن یہی کہوں گا کہ اعلیٰ بات یہی ہے، چند وقت، تھوڑا سا وقت یہاں دو، مختصر وقت، جیسے رجب میں چھٹی ہوئی، رجب، شعبان، رمضان، آگے پھر شوال میں گئے پڑھنا پڑھانا، جی ہاں، اور بیچ میں چھٹی ہوئی کبھی مہینے کی تو چلے آئے۔ اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ کب کہ آپ للہ کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کریں، پوری پابندی سے پڑھائیں، پوری پابندی سے، پوری محنت سے پڑھائیں، لیکن ان سے بس یہ طے کر لیں کہ مجھے صرف یہ چاہیے اور میں اپنی کتابیں ختم کراؤں گا اور پورا وقت مدرسے کو دوں گا۔ مثلاً امتحانات کے زمانہ آیا تو جب امتحان کے لیے تیاری طلبہ شروع کرتے میں چلا جاؤں گا، آپ آ جاؤ، اور پرچے ورچے دوسرے لوگ نمبرات لگا دیں۔ جب وہاں باقاعدہ سب امتحان داخلہ ہو گیا اور امتحان کتابیں شروع ہونے کو ہے، اب شروع سال اب پہنچ جاؤ، لیکن 10-15 سال کم از کم کھپ جانے کے بغیر جی مناسبت صحیح اس سے پیدا نہیں ہوگی، اور وہ علم بھی نہیں آئے گا جس کے ذریعے آپ خدمت کر سکیں۔ جی ہاں، آج کل تو بالکل ہلکا پھلکا سمجھائے، اردو شرح دیکھو، پڑھنا پڑھانا شروع کر لو، ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں کام چلتا، علمی صلاحیت اس کو نہیں کہتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کے مطابق آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر جو ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دے اور اس کے اسباب آپ کے لیے اپنے فضل سے آسان فرمائے، انشاءاللہ دعا بھی ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں حضرت شیخ فیروز صاحب کو بھی اور اپنے استاد اور ہمارے تلمیذ عزیز جی مفتی عدنان صاحب، ان سب کو سلام کہیے گا میری طرف سے انشاءاللہ جب آپ کی بات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔